سلمان صاحب یہ بتائیے کہ فائنلی کیا فائنڈنگز ہے کہ کیا نقصانات ہوئے، کتنے لوگ جاں بحق ہوئے اور ٹیررسٹ کتنے تھے، کیا صورتحال ہے؟ جی سلیم صافی صاحب، اب تک کی جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں، جو ریسنٹ واقعہ پیش آیا ہے جعفر ایکسپریس پر حملے کا، اس کے نتیجے میں ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس میں 25 ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ کوئٹہ منتقل کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو کوئٹہ زخمی لائے گئے تھے ان کی تعداد 28 تھی۔ وقفے سے جو مجموعی طور پر زخمیوں کو یہاں پہ منتقل کیا ہے ان کی تعداد تقریباً 55 کے قریب ہے، جس میں عام شہری بہت زیادہ اس میں زخمی ہوئے ہیں، جنہیں سی ایم ایچ میں اور جو کوئٹہ سول ہاسپٹل کا ٹراما سینٹر ہے وہاں پر انہیں ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے اور ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔ اچھا سید علی شاہ صاحب، یہ کون سی تنظیم ہے جس نے یہ کارروائی کی ہے اور اس کی استعداد کیا ہے؟ دیکھیے صافی صاحب، اس علاقے میں جو کالعدم تنظیم ہے بلوچ لبریشن آرمی، وہ گزشتہ 2 دہائیوں سے یہاں پر ایکٹیو ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ بی ایل اے نے ہمیشہ جو گیس تنصیبات ہے، بجلی کے کھمبے ہے، ریلوے ٹریک ہے، وہ اس پر حملے کرتے رہے اور ساتھ ہی جو سیکیورٹی فورسز ہے وہ اس پہ حملے کرتے رہے۔ ظاہر ہے جو بولان کا پہاڑی سلسلہ ہے، یہ بلوچستان کو پنجاب سے اور سندھ سے ملانے والا جو راستہ ہے بہت ہی اسٹریٹجک لوکیشن ہے۔ انگریز بھی جب یہاں پہ آیا تو انگریز کو بھی یہاں پر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ تو جہاں تک تنظیم کی بات ہے تو یہاں پر بی ایل اے جو ہے وہ ایکٹیو ہے، اور آپ کو جس طرح علم ہے حالیہ جو جعفر ایکسپریس کا اٹیک ہوا اس کا کلیم بھی بلوچ لبریشن آرمی نے ہی کیا۔ ٹھیک، عامر رانا صاحب، خیبر پختونخوا میں تو کہا جاتا ہے کہ افغانستان کے ڈیولپمنٹ کا فال آؤٹ ہے، بلوچستان میں کیوں تیزی آئی دہشت گردی میں؟ ایک تو تعلق افغانستان سے ہے، لیکن ادھر 2 بڑے فیکٹر ہیں۔ ایک تو نوجوانوں میں احساس محرومی بہت زیادہ تیزی سے بڑھا، اور وہ اس وجہ سے بڑھا کہ ان کا ایکسپوئر پنجاب اور کراچی میں بہت زیادہ ہوا، تعلیم کے لیے لے کے آنے لگے، تو انہوں نے اس کو ایکسپیرینس کیا۔ یہ باقاعدہ سٹڈیز اس کے اوپر ہیں۔ اس میں ویو میں ایک بڑی تبدیلی آئی، اور اس میں پھر ایک ایکٹیویزم جو ہے کافی تیزی سے ہوا۔ دوسرا یہ بی ایل اے کی صدا تو بڑھ رہی تھی پچھلے 10 سال سے، مسلسل 2014 سے بڑھنی شروع ہوئی، اور اس میں افغانستان کا ایک ہمیشہ سے رول رہا ہے۔ ابھی بھی ان کی قیادت کے بارے میں، ان کے بہت سارے کمانڈرز کے بارے میں افغانستان میں ہیں۔ جو نیٹو کا چھوڑا ہوا اسلحہ ہے وہ سب کے ہاتھ ہی لگ رہا ہے، تو اس میں سے بی ایل اے کے ہاتھ بھی کافی چیزیں لگی ہیں۔ اور یہ کہ وہاں پہ جب سے پاکستان کے طالبان سے حالات خراب ہوئے تو اس کے بعد سے بی ایل اے جیسی تنظیموں کے لیے زیادہ سپیس بن گئی ہے۔ شروع میں یہ طالبان نے کوشش کی تھی کہ بی ایل اے اور اس سے منسلک گروپوں کے اوپر کچھ سختی کی جائے، لیکن ابھی اطلاعات ایسی ہیں سختی نہیں ہے۔ ایک تو انٹرنل ہے، ایک احساس محرومی بہت زیادہ ہوا ہے، اور نئی ایکسپوئر، نئی نسل جو ہے بالکل اور طریقے سے یعنی جو لوگ ادھر ملک کے دیگر شہروں میں تعلیم کے لیے بھیجے گئے تھے یا تعلیم کے لیے آئے تھے، ان کا ایکسپوجر ہو گیا، انہوں نے باقی پاکستان کو، لاہور اور اسلام آباد کو دیکھ لیا، اور اب وہ بلوچستان سے موازنہ کر رہے ہیں۔ بالکل، ایک یہ فیکٹر ہے۔ پھر لٹریسی ریٹ بھی بلوچستان میں بڑی تیزی سے بڑھا ہے، خاص طور کے مکران میں، اور باقی ویسٹرن بلوچستان کے اندر بھی وہ بڑھا ہے، تو وہ بھی ایک بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے۔ تو ایک اویئرنیس ہے، اور پھر یہ کہ ان میں ایک بڑا کریٹیکل ایشو ہے جو آپ نے نوٹس کیا ہوگا، ٹرائبل ایریاز میں بھی رہا، وزیرستان کے اندر، وہ بلوچستان میں بھی رہا۔ وہ اس نے ایک بہت ہی زیادہ ریزنمنٹ کریٹ کی تھی کوئٹہ سے لے کے گوادر تک، وہ تھی چیک پوسٹ۔ اور بلوچ کا مزاج جو ہے بالکل مختلف ہے چیک پوسٹ کے حوالے سے۔ جب ہم سٹڈی کر رہے تھے کوئی 3-4 سال پہلے گوادر سے لے کے ادھر، تو 2 ہی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی تھیں کہ لوگوں کا ایک پہلی شکایت یہ ہوتی تھی کہ جی کہ ہمارے ساتھ یہ جو چیک پوسٹ کے اوپر سلوک کیا جاتا ہے، دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں انتخابات کیوں نہیں شفاف ہوتے۔ تو 2 چیزیں ہمیشہ بلوچوں کے ساتھ جب بھی مکالمہ کریں یہ آئیں گی، پھر تیسری چوتھی وسائل، یہ وہ تقسیم، یہ ساری باتیں جو ہیں بعد میں آتی ہیں۔ چیک پوسٹ معاملہ کسی حد تک حل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ابھی تک کوئی اتنا بہت زیادہ حل ہوا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ سیکیورٹی کی اپنی وہاں پہ صورتحال ہے، لیکن عام آدمی کے اوپر اس کا بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہے۔ سلمان اشرف صاحب، یہ بتائیے کہ گاڑیاں بھی نشانے پہ ہیں، ریل گاڑیاں بھی نشانے پہ ہیں، اور بسیں بھی نشانے پہ ہیں بعض جگہوں پہ، تو ان کو لا اینڈ آرڈر کے میئرز کے ذریعے روکا جا سکتا ہے؟
صافی صاحب بالکل صحیح بتایا کہ گاڑیاں نشانے پہ ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی گاڑیاں جو ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مختلف ایریا میں بے امنی کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، تو ان کی روک تھام کے لیے جو سیکیورٹی یا حکومتی ریٹ جو ہے وہ بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہی. اس کے حوالے سے حکومت کو ڈیپتھ میں جا کے سٹیپس لینے ہوں گے. تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو پولیٹیکل شولڈرشپ ہے وہ ان کو ضرور اس پہ ملنا چاہیے. اس کے بعد جا کے امن و امان کی صورتحال میں تھوڑا سا فرق پڑے گا. جی سید علی شاہ، کتنی تنظیمیں ہیں اور کتنے لوگ ہوں گے جو مسلح جدوجہد کر رہے ہیں؟ دیکھیں صافی صاحب، تعداد تو ہزاروں میں ہے. بلوچ لبریشن آرمی ہے، ساتھ ہی مکران میں یا اواران میں اس سائڈ پہ بلوچ لبریشن فرنٹ ہے، اور ڈیربکٹی اور ان علاقوں میں یا نصیر آباد جو ہمارا گرین بیلٹ ہے یہاں پر بلوچ ریپبلکن آرمی ہے، اور ساتھ ہی جو لیڈی کا علاقہ ہے یہاں پر بلوچ ریپبلکن گارڈ ہے. 4-5 اس طرح کی تنظیمیں جو ہے وہ تو کافی عرصے سے ایکٹیو ہے. لیکن بیک ٹو جس طرح عامر رانا صاحب نے بات کی یا سلمان اشرف نے بات کی، ایک تو میں ذرا آپ کو ریکویسٹ بھی یہ کروں گا، یہ اچھی بات ہے کہ آپ اس کو ڈیبیٹ کر رہے ہیں. ظاہر بلوچستان کو کوئی فوکس نہیں کرتا ہے، جب اس طرح کا کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو چلے پھر پوچھتے ہیں کہ جی معاملہ کیا ہے. جہاں تک عامر رانا صاحب نے بات کی، میں خود جب اپنے ضلع پشین میں گھر سے نکلتا ہوں تو 7-8 منٹ کے بعد چیک پوسٹ پہ مجھے روکا جاتا ہے اور یہی پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آ رہا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. یقیناً جس طرح عامر رانا صاحب نے کہا کسی سے بات کریں گے تو وہ سب سے پہلے آپ سے یہی شکایت کرے گا. دیکھیں میرے خیال میں بلوچستان کو یہ ایک المیہ ہے، اور میری ذاتی رائے ہے، ایوری ون کین ڈس ایگری ود می. اسلام آباد بلوچستان کو سیکیورٹی لینس سے دیکھتا ہے. بلوچستان کا مسئلہ انتظامی سے آگے ہے، یہ سیاسی اختیار کا ہے، معاشی ہے اور آئینی ہے. جب تک ان 3 اہم ایشوز کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے، سیاسی اختیار نہیں دیں گے، اور اس میں پھر وہ ظاہر ہے صاف و شفاف انتخابات، گورننس، یہ ساری چیزیں آتی ہے، اس وقت تک میرا خیال نہیں کہ آپ بلوچستان کو کہیں فکس کریں گے. عامر رانا صاحب، یہ جو حکومت دعویٰ کر رہی ہے بیرونی ہاتھ کا اور بیرونی مدد کا، اس میں کوئی صداقت ہے؟ دیکھیے، اس میں جب بھی آپ کسی حالت جنگ میں ہوں یا انسرجنسی لڑ رہے ہوں تو اس میں ایک نیریٹو لیول کے اوپر بھی چیز ہو رہی ہوتی ہے. اور انسرجنسی یہ تو پہلا پرنسپل ہے، جس جگہ پہ ہو وہ اس وقت تک زیادہ فلورش نہیں کر سکتی جب تک اس کو ایکسٹرنل سپورٹ نہ ہو. یہ ایک تھیوری ہے باقاعدہ، جیسے طالبان کے بیسس جو ہے وہ کہیں باہر تھے تو پنپتی رہی. لیکن یہ ابھی تک تو 3 چیزیں ہیں، اس سے زیادہ ایویڈنس نہیں ہے جو میری نظر سے نہیں گزرے، آپ کے پاس ہوں باقی دوستوں کے پاس. وہ ایک تو کہ ڈوزیئر جب وزیر اعظم گیلانی نے دیا تھا منموہن سنگھ کو، کہتے ہیں کہ اس میں انفارمیشن تھی کہ انڈیا کی انوالومنٹ کی. دوسری جو ہے کلبھوشن والا ایک انسٹنسز ہے. پھر یہ کہ کچھ بلوچ لیڈر، اسلم اچھو خاص طور کے اوپر، ان دلی میں کئی مرتبہ دیکھے گئے علاج کی غرض سے، اس طرح کے ہیں. اگر کوئی واقعی بیرونی ہاتھ ہے اور بڑا ایکسٹینسو ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کی طرف بڑی توجہ دینی چاہیے حکومت کو اور ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کو، تاکہ ایکسپوز ہوں. کیونکہ جو بی ایل اے کی اور بی ایل اے جیسی تنظیموں کی جو سب سے بڑی قوت ابھی بھی، باوجود کہ امریکہ نے اس کو بین کیا ہوا ہے، وہ یہی ہے کہ اس کو ایک ہیومنٹیرین ایشو کے طور پہ کے اوپر لیتے ہیں. اس میں پھر انڈیا ہو، کوئی اور قوت ہو، ان کو مدد کرنا ایسی تنظیموں کے لیے آسان ہو جاتا ہے. احساس جو ہے نا عام بلوچ، لٹریسی بڑھ رہی ہے، باشعور ہو رہا ہے، وہ پڑھتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ سسٹمیٹک اس کی کو ٹارگٹنگ کی جا رہا ہے، اس کو سٹگماٹائز کیا جا رہا ہے. تو یہ ایشو بہت گمبھیر ہو گیا. اس میں پھر جب آپ ایک آئیڈینٹیٹی کا مسئلہ بنا لیں، شناخت کا مسئلہ بنا لیں، تو بعض دفعہ شاید پولیٹیکل پروسیسز بھی جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتے ہیں، آسان نہیں رہتے اور بڑا لمبا ٹائم لیتے ہیں. مکالمہ ہوتا ہے کہ سٹیک ہولڈر بیٹھیں، اور مکالمہ بلوچستان کا جتنا گمبھیر مسئلہ ہے، یہاں پہ مسلسل کوئی 2-3 دہائی جو ہے ایک ڈائلاگ چلے گا، تو تب معاملات جو جائیں گے، بات چیت ہوتی رہے، بیٹھے رہیں، جن چیزوں کے اوپر کنسنسس ہو رہا ہے وہ پالیسی میں کنورٹ ہوتے جائیں. تو یہ جو اس وقت اپروچ ہے بلوچستان کو دیکھنے کی، جو بالکل ٹھیک کہا کہ وہ ایک سیکیورٹی لینس سے اس کو دیکھتے ہیں، ان کو کمپلیٹلی چینج کرنا پڑے گا، اون کرنا پڑے گا. بلوچستان کے ریسورسز کو تو کرتے ہی ہیں، وہاں کے لوگوں کو بھی اون کرنا پڑے گا.